یہ دو آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کے ساتھ حاصل کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو، اس کے ایک بہت مشہور حدیث اور بہت لمبی حدیث ہے، اس سے ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور اس آیات اور اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو دیگر مقاصد ہیں، اس میں ایک مقصد یہ ہے تاکہ دین غالب ہو جائے، دین باطل ادیان کے اوپر غالب ہو۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا، کئی جگہوں پہ اس طرح فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گی۔ دین غلبی کے لیے ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ مشہور ہے کہ اسلام علو کے لیے ہے، غلبی کے لیے۔ اس اسلام کے اوپر کوئی دین غالب نہیں آ سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی، صحابہ کرام نے اپنی جدوجہد سے، اپنی کوشش سے اس دین کو غالب کیا تھا۔ اس دین کی غلبی کے لیے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، اور ہر طرح کی اس کے لیے مشکلات برداشت کی۔ آج تو ہمیں یہ دین بہت آسانی سے گھر کے اندر میراث میں ملا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس دین کے لیے بہت قربانی دی۔ ایک ایک غزوے میں آپ دیکھیں، ایک ایک جنگ میں آپ دیکھیں، اور مکے سے مدینے تک ہجرت، اور اس ہجرت سے پہلے جو مراحل ہے مکے کے اندر، کتنی مشکل برداشت کی صحابہ کرام نے۔ وہ بہت زیادہ مشکلات ہے، بہت زیادہ تکالیف ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک جنگ کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک غزوے کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے ایک غزوے میں۔ وَنَحْنُ سِتَّةٌ نَفَرٍ، فرماتے کہ ہم 6 لوگ تھے اور ایک اونٹ، 6 افراد کے اوپر ایک اونٹ کو تقسیم کیا تھا نبی کے سامنے۔ 6 افراد اور ایک اونٹ، اس طرح تقسیم کیا تھا کہ 6 افراد اور ایک اونٹ کے اوپر۔ تو ظاہر ہے کہ سفر بھی بہت دور، اور اب کی گرمی بھی بہت مشکل سفر، اور بہت دور کے سفر طے کر رہے ہیں، اور پاؤں کے اوپر جوتی بھی صحیح نہیں ہے، چپل بھی صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ کننا نعتبقہ، ہم اس اونٹ کے اوپر باری باری سوار ہوتے تھے۔ کبھی ایک آدمی سوار ہو گیا، پھر اتر گیا تو دوسرا سوار ہو گیا، آگے تک گئے، پھر تیسرا سوار ہو گیا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمارے پاؤں میں چھالیاں پڑ گئی، تمام صحابہ کرام کے پاؤں میں چھالیاں پڑ گئی، اور فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں چھالیاں بھی پڑ گئی، وسقطت اسفاری، اور میرے ناخن بھی گر گئے۔ اب دیکھیں کہ سفر مشکل سفر ہے، دور کے سفر ہے، پیدل جا رہے، اور ایک ایک آدمی کے پاؤں میں چھالیاں پڑ جائے۔ اور یہ فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ سے کہ میرے پاؤں میں چھالیاں بھی پڑ گئی، اور وہ سقطت اسفاری، میرے ناخن بھی گر گئے، ذرا دور کے سفر کی وجہ سے ذرا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس سفر میں، ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ویسے نہیں تھے وہ گھر پہ بیٹھے تھے، صحابہ کو بھیجے تھے، لیکن چونکہ دین کو غالب کر رہا تھا تو ہر موقع کے ساتھ۔ بس وہ خندق میں صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے نہ ڈالتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ گئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں کھانے کے لیے، اور وہ سارے صحابہ نے پھر پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے تھے، پتھر باندھے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دامن اٹھایا، اس کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر تھے، 2 پتھر۔ اسی دوران میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے کے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بہت مشکل میں، بہت تکلیف میں، گھر میں کچھ چیز ہے کہ نہیں کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا آٹا ہے اور ایک بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں، لیکن ایسے نہ ہو کہ آپ سارے لوگوں کو اعلان کرے سب کو لائے، ایسے نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے اور چند صحابہ کو لانے تک اس کا ہے. لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب ادھر گئے اعلان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے معجز دور کے لیڈروں کی طرح، قائدین کی طرح کہ خود تو کھائے اور ان کی جو لوگ ہیں وہ بھوکے رہے، ایسے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے دعوت کی اہتمام کیا، اور سارے صحابہ جو غزوہ خندق میں شریک ہیں سب کے سب نکل پڑے. دور سے حضرت جابر کی بیوی نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جم غفیر آ رہا ہے اور گھر میں توڑ ساٹا ہے اور معمولی قسم کی ہانڈی میں کچھ گوشت ہے، کیا کھائیں گے؟ تو اپنے شوہر سے کہا کہ آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ کم ہے کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں لائے اور چند صحابہ ساتھ آ جائے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے نبی کو کہا ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے جو بیوی تھی وہ مومن عورت تھی. ظاہر ہے کہ صحابی کی بیوی ہو، صحابیات میں سے ہو، تو وہ بھی اسی طرح ایمان و یقین والی عورت تھی. اس نے کہا کہ جب آپ نے اللہ کے نبی کو یہ فرمایا تو یہ کھانا کم نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا اس ہانڈی کو میں خود ہی تقسیم کروں گا. اپنے ہاتھ سے ڈالتے رہے، وہ لوگ کھاتے رہے، ڈالتے رہے، وہ کھاتے رہے، اور کھانا ختم. ہانڈی ختم ہونے کا نام نہیں رہے. اور وہ جو چند روٹیاں تھی اور چھوٹے سے ہانڈی کے اندر کچھ سالن اور کچھ کھانا تھا، سارے لوگوں نے کھا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہے اس میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپنے ساتھی کے ساتھ محبت کہ ایسے نہیں ہے کہ لوگ تو کھائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھائے اور لوگ نہ کھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں بیٹھو اور صحابہ کسی مشکل میں ہو، ایسے کبھی اللہ کے نبی نے. اسی وجہ سے اللہ نے اس دین کو غالب کیا. اور اسی قرآنی آیات جو میں نے تلاوت کی، یہ 3 جگہ پہ اللہ نے ذکر کیا. یہ جو آیات ہے سورۃ التوبہ میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ذات ہے ارسل رسولہ بالہدی کہ جس نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا ہے اور دین حق دے کے بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ دین اسلام میں تمام باطل ادیان کے اوپر غالب ہے، تمام ادیان کے اوپر دین غالب ہو جائے. اور یہی آیات اللہ تعالیٰ سورۃ الصف میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ادھر بھی یہی فرمایا کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اسی دین حق کے ساتھ، اور یہ دین حق دے کے اس نے بھیجا تاکہ دین غالب ہو جائے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس کو پسند نہیں کرتے. اور سورۃ فتح کے آخر میں آخری جو رکوع ہے اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کی حیثیت سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 آیات اور بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس دین کی جو روشنی ہے، اللہ کی دین کی جو نور ہے، اس کو اپنے پونکوں سے بجھا دے، اس کو ختم کرے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اور پھر فرمایا کہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس دین کی اس روشنی کو اللہ مکمل کریں گے. دیکھو اللہ فرماتے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس روشنی کو مکمل کریں گے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو پسند نہیں کرتے. اور سورۃ توبہ میں اللہ نے یہی فرمایا یریدون ان یطفئوا سے ذکر کیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے، ختم کرے اللہ کی دین کی روشنی کو. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ، اللہ اس سے انکار کرتے. اس نور کو ختم کرنے سے، اس دین اسلام کے نور کو بجھانے سے جو لوگ بجھاتے اللہ ہی نہیں چاہتے. ویأبی اللہ، اللہ کیا چاہتے؟ الا ان یتم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کریں گے. ولو کرہ المشرکون،
فرمایا اگرچہ مشرک اس بات کو پسند نہیں کرتے. ایک جگہ کافر کا ذکر کیا، ایک جگہ مشرک کا، کہ کافر اور مشرک نہیں چاہتے کہ دین غالب ہو جائے، دین کامل ہو جائے، جن لوگوں تک پہنچ جائے، لیکن اللہ یہی چاہتے ہیں. اور یہ فرمائے دیکھو، یہ جس طرح ایک آدمی کسی چراغ کو پھونکوں سے بجھاتے، یہ لائٹ ہے، اور کوئی دور سے پھونکے مار دے. کوئی سورج کو پھونکے مارتے ہیں، اس سورج کو بجھانا چاہتے، اس سورج کی روشنی کو ختم کرنا چاہتے، کیسے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اور جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت کی خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائے گا. فرمایا کہ نور خدا، اللہ کی نور، اللہ کی دین، اللہ تعالیٰ کی روشنی اسلام، یہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن. کافر یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اسلام کو بجھائیں گے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس کو کوئی بجھا نہیں سکتے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار نے کتنی کوشش کی، یہودیوں نے کتنی کوشش کی، اور ساری دنیا کے کافروں نے مل کے مدینے کی اسلامی ریاست کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر حملہ کیا، اور سارے آ گئے. غزوہ خندق، غزوہ احزاب بہت مشہور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیغمبر کی مدد کی، اپنے نبی کی مدد کی، بہت مشہور. اسی طرح یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی منصوبے بنائی. کئی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف بانوں سے بلائے اور قتل کرنے کی منصوبے بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو آگاہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا. اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کو بچائیں گے، اللہ کی حفاظت کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی غلبے کے لیے بہت کچھ کیا اپنے زمانے میں، اپنے دور میں. دیکھو جتنی غزوات ہے، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی غزوات میں بنفس نفیس شریک ہو گئی. اور جہاں پر وسائل کم ہے، چیزیں نہیں ہے، سواریاں نہیں ہے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، پھر نبی کی خواہش ہے، پھر اللہ کے نبی سے مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہتے تھے، نہیں جاتے تھے، تاکہ وہ لوگ جو نہیں جا سکتے اس کو ایک تسلی ہو جائے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس دین کے لیے انہوں نے پوری طرح قربانیاں دی، اور یہ فرمایا کہ دین میں نقصان آ جائے اور میں زندہ ہوں کیسے ہو سکتے ہیں. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور پھر اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت حسن کے جو 4 مہینے کی حکومت ہے اس کے بعد جن جن حکومتوں سے اللہ نے کام لیا، اللہ کام دیتے. جس کے نصیب میں نہیں ہے بدقسمت ہے، اپنے پیٹ کی پجاری ہے، حکومتیں ان کے پاس آئی، سب کچھ ان کے پاس وسائل، لیکن صلی اللہ نے دن کا کام نہیں دیا، ایسے دنیا سے رخصت ہو گئی. ابھی کوئی نام بھی نہیں لیتے، کوئی نام لیتے ہیں تو اس کو بلانت بھیجے. لیکن اگر آپ صحابہ کرام کے اس دور کو دیکھیں، کس طرح اس دین کو غالب کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے انہوں نے کس طرح محنت کی، کوشش کی اپنی حرام جب 14 ہجری کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، اور اس زمانے کی بہت مضبوط قوت فارس، اس زمانے کی 2 سلطنتیں تھی، ایک روم اور ایک فارس. جس طرح ہمارے یہاں پر پہلے روس اور امریکہ، روس کو تو اللہ نے ذلیل کیا، اور انشاءاللہ ہمیں 100% یقین ہے کہ امریکہ کو بھی اللہ اسے ذلیل کریں گے. اپنے دور میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ اس کو تقسیم کریں گے، اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، اور یہ جتنے ان کے حکمران ہیں یہ ذلیل ہو کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ان مسلمانوں کے جس طرح خون بہایا، ان مظلوم بچوں کے، خواتین کے، بزرگوں کے جو خون بہایا اور بہا رہے ہیں، تو اللہ اس سے حساب لیں گے، اس کو ایسے چھوڑیں گے نہیں. تو اس زمانے کے جو مضبوط قوتیں ہیں اور جو اپنے آپ کو سپریم پاورز کہتے ہیں، سپریم پاورز، مضبوط ترین قوت، کہ ہم جو ہے ہمارے پاس ایک مضبوط قوت ہے. وہ کہتے ہیں لوگ کہ میرے پاس مضبوط، میری کرسی مضبوط ہے، میرے پاس یہ قوت ہے، اور مکھی دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور تکبر میں اور غرور میں بات کرتے ہیں. اللہ اس کو ایسے ذلیل کرتے ہیں کہ لوگ اس کی تماشا کرتے ہیں. آج بھی دیکھیں لوگ کتنے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ بات کرتے ہیں، تکبر کے لہجے میں بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو خاندانی رئیس ہو
وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دولت نہیں. تھوڑے سے ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلے سب میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو تمہاری شہرت نہیں. تھوڑے سے قدرت ساتھ ہے، چھوٹی وزارت ہے. یہ کیا ہے؟ بچوں کے کھیل ہے وزارت ہے. پھر ایسے تکبر کے نشے میں بات کرتے ہیں، لیکن جب ذلیل ہو کے جاتے ہیں پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا. اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں. تو یہ موجودہ بھی جو تکبر اور غرور کے لہجے میں بات کرتے ہیں، اللہ اس کو ویسے ذلیل کریں گے کہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال اس وقت کی جو سلطنت ہے اس میں روم اور فارس، تو یہ جو 14 ہجری کو